سے حیاوا مادیا تار دنیا میں دعاوا مادیا تاجداری آبا مادیا ہر شجر تو ٹھنڈی چھاوا الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین، جیسا کہ ہم سب بھائی محمد آصف انار ذوالفقار اور اللہ یار کی سسٹر کے تعزیت کے لیے جمع ہوئے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جن کے ہم امتی ہیں، ان کی سنت اور طریقہ یہ تھا کہ جہاں کہیں لوگ جمع ہوتے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں دین کی باتیں، اللہ کے پیغامات سناتے تھے، آخرت کی فکر، قبر کی تیاری اور جو بعد میں پیش آنے والے حالات ہیں وہ انہیں بتاتے تھے. اسی سنت اور طریقے کو فالو کرتے ہوئے چلتے ہوئے آج ہم نے بھی یہ کوشش کی ہے کہ آپ حضرات نے جمع تو ہونا ہی ہے، کیوں نہ آپ سے وہ باتیں کی جائیں جن کا آپ کو آگے چل کے فائدہ ہونا ہے. جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی باتیں کی ہیں، میرا اور آپ کا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ ان سے سچی بات کسی انسان کی ہو ہی نہیں سکتی. کیوں جی، یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے یا نہیں؟ بے شک. تمام باتیں کرنے والوں سے ساری دنیا میں جتنے بھی سمجھدار، عقل مند، پڑھے لکھے، دانشور گزرے ہیں یا قیامت تک آئیں گے، سب کی باتوں سے بڑھ کر سچی، حقیقی اور بہترین باتیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں. بے شک. ایک ارشاد میں نے آپ کو سنانا ہے، حضور نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. ایک عقل مند وہ ہے جسے میں اور آپ سمجھتے ہیں. عقل مند معاشرے کا اور ہے، معاشرہ اسے عقل مند سمجھتا ہے جو بڑے اچھے انداز سے برادری میں بھی وقت گزارے، اپنے خاندان کو بھی جوڑ کر رکھے، پیسہ بھی اچھا کمائے اور اس کے ساتھ ساتھ مکان خوبصورت، گاڑی بہترین، دوستوں کے ساتھ تعلقات، لوگوں کی خیر خواہی، یہ جس میں چیزیں ہوں ہم اسے کہتے ہیں بڑا عقل مند، سیاںا تے دنا بندہ سی. ایک میرا اور آپ کا کسی کو عقل مند کہنے کا ایک پیمانہ ہے. ایک پیمانہ وہ ہے جو سب سے سچے انسان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ اور آپ کو دیا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے الکیس من دان نفسہ، جو اپنے آپ کو پہچان گیا ہے کہ میری تخلیق خدا نے کیوں کی ہے. کیا میں اس لیے پیدا کیا گیا ہوں کہ میں نے جناب پیدا ہونا ہے، ماں باپ کے لاڈ اٹھانے ہیں، پڑھنا ہے، اس کے بعد کمانا ہے، پھر شادی ہونی ہے، پھر میری اولاد ہوگی، میں نے بوڑھے ہو جانا ہے، ان کی شادیاں کرنی اور میں نے مر جانا ہے. کیا دنیا میں اس لیے بنایا گیا ہوں؟ اللہ نے جو اشرف المخلوقات مجھ انسان کو بنایا ہے، تو کیا خدا کا منصوبہ یہی تھا کہ پیدا ہوا، آگے اس نے پیدا کیا اور مر گیا؟ کیا یہ منصوبہ تھا انسان کی پیدائش کا؟ تو جواب ہے نہیں. فرمایا تم میں عقل مند وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو پہچان جائے، جس کو تخلیق کا مقصد کہ رب نے اتنی بڑی کائنات میرے لیے کیوں چلائی ہے. یہ جو سورج روز نکلتا ہے، رات کو چاند چمکتا ہے، یہ جو ستارے چمک رہے ہیں، بادل گرجتے ہیں، برستے ہیں، یہ ساری کائنات کا نظام. اللہ نے میٹھا پانی پیدا کیا، اللہ نے دھوپ پیدا کی، یہ لہلہاتے کھیل اور خوبصورت پھل جو پیدا ہوئے، رب نے جس مخلوق کے لیے، جس انسان کے لیے پیدا کیے ہیں، کیا وہ انسان، وہ مخلوق اللہ نے ویسے ہی پیدا کر دی ہے؟ تو فرمایا عقل مند وہ شخص ہے جو اپنی تخلیق کے مقصد کو پہچان جائے، وَعَامِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور وہ کام کرے جو مرنے کے بعد اس کے کام آنے ہیں. آپ بتائیں جی، میں اور آپ، ہم تقریباً سارے
किसी मुआशरे में रहते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे की एक्टिविटीज हमारे सामने हैं। क्या हम में से कोई ऐसा बंदा है जिसका शबो रोज उन कामों में गुजरता है, उस फिक्र में गुजरता है जो मरने के बाद काम आने? नहीं, बल्कि हम सोच रहे होते हैं मर गए मुक गए की होना है, किन्हें देखा है। हमारा जागना, हमारा सोना, हमारा बोलना, हमारा पढ़ना, सारा का यूं समझिए 24 घंटे इस दुनिया के लिए हैं, जबकि मैं और ये भी मानते हैं मर जाना है, मर जाना है, कब मरना है किसी को पता ही बेशक। वल आजिज़ु मन अत्बा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अल्लाह, फरमाया बेवकूफ शख्स वो है, ये मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन्हें मैं और आप सारी कायनात सच्चा मानती है, वो थे, उनसे बढ़कर सच्चा कोई ना आ सकता है, नहीं आएगा। ये उनकी बातें मैं बता रहा हूं। हम बेवकूफ किसे कहते हैं? एक बीबी आई मेरे को चंद दिन पहले, बोला बेटा नवा नवा बाहर गया है, वो रोंदा है उसे। मैंने दी मूसा दुआ करो, कोई समझाओ फोन करके, कोई पढ़ाई करो, बेवकूफ है ते हूँ इतने पैसे खर्च किए सू गया तो मैं वापस आना, मैं वापस बुला, केडा पागल है, असा केडा औखिया होके उसको भेजे है, वीजा पैसे खर्चा सारा प्रोसेस, केडा बेवकूफ, बार बार आके केडा बेवकूफ है। हम दोस्त हैं आपस में, 2-4 यार, एक जो है वो कोई माल जाया करता है, कोई और गलत काम कर दो, क्या कहते हैं ये बड़ा बेवकूफ है, ये पागल है। एक बेवकूफ और पागल वो है जिसे मैं और आप यानी मुआशरा बेवकूफ कहते हैं। एक बेवकूफ और पागल वो है जिसे सरकार अंबिया, सरकार दो आलम, इमामुल अंबिया जिसे बेवकूफ कहें, बताएं उसकी बेवकूफी में मजीद किसी इम्कान की कोई गुंजाइश रह जाती है? जिसको हुजूर बेवकूफ कह दें, उससे बड़ा कोई बेवकूफ है? और हुजूर बेवकूफ उसको कह रहे हैं जो दुनिया अपनी मनचाही गुजारे, जब जागना हो जागे, जब सोना हो सोए, जब खाना हो जो खाना हो, जैसे खाना हो, जैसे शादी ब्याह मौत की फौत की अपनी मर्जी के करे, वह तमन्ना अल्लाही, और उसकी उम्मीदें अल्लाह पर हों, अल्लाह माफ करेगा, अल्लाह एन करेगा जी, अल्लाह तेने इंदी माफ करना सी। फिर 1,26,000 पैगंबर अल्लाह ने क्यों भेजे ने जी? अल्लाह ने तेरी मनचाही जिंदगी के बावजूद तेन माफ कर छड़ना सी, ते फिर रब ने किताबां 4 किताबां 100 सहीफे नाजिल क्यों कीते ने? अंबिया ने तकलीफा क्यों खा दिया ने? नबियां मारा क्यों खा दिया ने? जे तू मनचाही जिंदगी गुजार के भी माफी पा लेनी सी, कामयाब हो जाना सी, तो फिर रब ने ये सारा जरा तरीका इख्तियार किया था, की फायदा? तमाम अंबिया ने जिंदगी गुजारने का तरीका बताया है, पैदाइश से लेकर मरने तक, मरने के बाद की जिंदगी भी नबियों ने बताई है। और अजीब बात मैं आपको बताऊं, शादी एक ही काफी होती है। क्यों जी? शादी एक ही काफी होती है, लेकिन हमारे नबी ने एक नहीं, एक से जायद 10 या 11 शादियां की हैं, ताकि मेरे और आपके पास बहाना कोई न रह जाए कि अगर नबी ने शादी न की होती तो हमारे पास ये बहाना था। तमाम मेहमानों से गुजारिश है आगे आगे तशरीफ ले आए, पीछे आने वालों के लिए जगह बच जाए। अच्छा, हुजूर ने इतनी शादियां की हैं, हुजूर की औलाद हुई है, आपने अपनी औलाद की शादियां की हैं, क्यों? ताकि आप सबको कोई बहाना बाकी न रहे कि जनाब सांते पता ही कोई नहीं, नौज़बिल्ला नबी पाक की अगर औलाद न होती, आप उनकी शादियां न करते। मुमकिन है हम में से कोई बदबख्त ये कह सकता कि शादियां करनी हो तो किंज करी दियां ने, उन्होंने केड़ा पता है, सान पता है ना, पई सिर ते होवे तो बंदे ने पता होंदा की होंदा है। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने नबी को हर एक मामले में रख कर उनसे सारे आमाल करवा कर हमारे लिए नमूना बना दिया है, ताकि हम ये न कह सकें कि जनाब जिस तरह मौलवियों के बारे में आप इन्हें खाली नमाजा पढ़नी होंगी, इन्हें केड़ा पता है बरादरियां की ने, इन्हें कई पता कमाना की है। आप मौलवी के बारे में तो कह देते हैं, कह सकते हैं, लेकिन हुजूर ने ये सारी जिम्मेदारियां बतरीके अहसन बेहतरीन अंदाज से
پوری کی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نمازیں بھی آپ کی مکمل ہیں، روزے بھی آپ کے مکمل ہیں، جھوٹ آپ کے لیے ثابت نہیں ہو سکتا، دھوکہ آپ کے لیے ثابت نہیں ہو سکتا، آپ نے دشمنوں کے ساتھ کیا رویے اختیار کیے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، کاروبار کیسے کیا جاتا ہے، بیویوں کے ساتھ سلوک کیسے کرنا ہے، دوستوں اور جو قریب کے لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا برتاؤ، یہ تمام زندگی کے نشیب و فراز حضور نے کر کے مجھے اور آپ کو دکھا دیے ہیں، اور ہمارے لیے کوئی بات بہانہ واپس چھوڑا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اب بھی اگر ہم من چاہی زندگی گزارے تو ہم سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے۔ صرف ایک بات کرنی ہے، مشورے میں طے ہوا، ہمارے بھائی ہیں چیلیوں والے سے مولانا حافظ عبید اللہ صاحب بہت بہترین انداز سے آپ کے سامنے فقہ آخرت پر بیان کریں گے۔ میں نے ایک بات آپ سب سے کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ نماز، مسلمان نماز چھوڑ دے یہ ممکن ہی نہیں، مسلمان نماز نہ پڑھے یہ ممکن ہی نہیں۔ اور میں عرض کرنے لگا ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے، آپ کو پتہ ہے سارا قصہ کیسے وہ زخمی ہوئے، اور بڑا کاری زخم تھا ان کو، اور زخم بنیادی جو لگا تھا وہ ناف کے نیچے مثانہ جسے آپ کہتے ہیں وہاں پہ، اور ان کا معدہ مثانہ زخمی ہو گیا تھا، جو دوائی خوراک اوپر سے منہ میں ڈالی جاتی تھی وہ نیچے سے نکل جاتی تھی، اس قدر آپ جو ہیں وہ زخمی ہوئے تھے، اور کچھ دن 1-2 دن آپ زندہ رہے، اور جو جتنا زندہ رہے وہ بھی اکثر بے ہوشی میں رہے۔ جب آپ کو ہوش آتا تھا یا جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو ساتھ والے اہل خانہ آپ کو بیدار کرتے تھے۔ آج بیٹے کو بخار ہو، باپ جگانے کی کوشش کرے تو ماں کہتی ہے اے بیمار ہے بیچارہ انسان دیو کچھ نہ کھوسوں۔ حضرت عمر فاروق عام آدمی نہیں، امیر المومنین، نبی پاک جن کے بارے میں فرما رہے ہیں اگر میرے بعد کسی نبی ہونا ہوتا تو عمر فاروق تو ہوتا۔ ایسا شخص بیمار ہے، اور بیمار بھی اس قدر ہے کہ اوپر کی خوراک نیچے سے نکل جاتی ہے، اہل خانہ گھر والے ہلا کر کہہ رہے ہیں نماز کا وقت ہو گیا، اور ان کو جب ہوش آتا تھا تو وہ اتنی ہی بات کرتے تھے، ہاں جیڑا نماز نہیں پڑھتا ہوتا اسلام نال تعلق ہی کوئی نہیں، اور اتنی بات کر کے یہ مزید پھر بے ہوش ہو جاتے تھے۔ آپ بتائیں کہ جس شخص کا نماز پڑھنے کے باوجود اسلام سے تعلق نہ ہو، نماز نہیں پڑھتا اسلام تعلق نہیں، اور میں اور آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ خالی مسلمان نہیں، اسی مولوی نانا مولوی صاحب اسی تھوڑے تو بڑے مسلمان، پتہ نہیں یہ ساندہ ہوا کہ کس نے یاد کروایا۔ ایک تو یہ ہوا ہے آج کا معاشرہ مولوی سے آگے گزر گیا ہے، مولوی صاحب پیچھے کھلوتے نے اور مقتدی اگے ٹور پہ نے، اور مولوی تو بھی اگے نے۔ کتنے لوگ ہیں جو ہمیں سکھاتے ہیں، ہمیں احادیث بتاتے ہیں، ہمیں قرآن کی آیتیں، اور ساتھ میں کہتے ہیں تھوان کوئی نہیں پتا۔ وہ ہمارے ایک دوست تھا تو وہ ازرائے مزاح کہتا تھا کہ ایسا پھوڑ ہے میں نہیں وہ رگڑے بہ کے گھسٹ کے پھوڑ ہے میں نہیں خراب کیتے، ایسا پڑھے ہے۔ ایک عالم بنتا ہے تو میٹرک کے بعد 8 سال وہ پڑھتا ہے، کم از کم میٹرک کے بعد 8 سال پھر وہ عالم بنتا ہے، اور دن رات ہمارا جو سلیبس ہے بہت بڑا سلیبس ہے پڑھتا ہے۔ تو عالم کے پیچھے رہیں، پوچھیں دینی معاملات میں۔ آج تو لوگ دینی معاملات بھی نہیں پوچھتے، نکاح طلاق بھی نہیں پوچھتے، مرضی کے معاملات کر کے پھر مولوی کو کہتے ہیں مولوی صاحب دسو 3 طلاقیں غلطی نال دے بیٹھا ہوں یا نہیں؟ یہ نہیں، مولوی لاکھ بار کہے ہو گئی ہیں، وہ اس کو کوئی اڑدا کام ہی کہہ دے میں نہیں ہوئیاں، آکھن جو کام پہ آدھا مذہب تسی کی میں گال کر دے ہو۔ تو عالم سے آگے نہ گزریں، عالم سے پوچھیں۔ آخری گزارش نماز کے حوالے سے میں نے بات کی ہے، قرآن کریم میں جہنمیوں کے مختلف مکالمات، آپس کی باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائیں۔ اللہ چونکہ جانتے ہیں کہ کیا ہوگا، حالانکہ ابھی جنت جہنم کی باری پتہ نہیں کتنے 100 سال یا 1000 سال بعد آنی ہے، لیکن اللہ کے علم میں ہیں۔ 28ویں سپارے میں سورۃ المدثر میں اللہ تعالیٰ نے ایک مکالمہ بتایا ہے کہ جب جہنمی ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے، جیسے یہ جیل میں جانے والے نہیں ایک دوسرے کو تو کیڑے کیس سے چاہیاں بھائی، جہنمی ایک دوسرے سے پوچھیں گے، الفاظ ہے ما سلککم فی سقر، اور کیڑے کیس میں چاہے ہو؟ قالو، وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جہنمی کیا کہیں گے؟ ہم نماز نہیں پڑھتے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اسی ماڑے بندے کھواندے نہیں سن۔ آپ اور اپنے بچوں کے لیے میکڈونلڈ اور KFC پر جا کر کھاتے تھے،
اور کئی قسم کے کھانے پکتے تھے ہمارے ہاں، اور ہمارے پڑوس میں کوئی بھوکا سو جاتا تھا ہم کھلاتے نہیں تھے۔ یہ دو بڑے جرم بتائے جائیں گے۔ پہلا، میں نماز نہیں پڑھتا تھا، دوسرا میں مسکین کو، مارے بندے کو کھلاتا نہیں تھا۔ مزید دو اور بھی آگے وہ جرم بتائیں گے، دو پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق بخشے۔ ابھی حافظ عبید اللہ صاحب آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے اور دعا کروائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔